وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پھر جو کوئی زمین میں ہے یا آسمان میں ہے سب مدہوش ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے اندر دوبارہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ کھڑے ہو کے اچانک اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 68 سورہ زمر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے سورہ زمر کا جس کے بارے میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہوئی ہے کہ یہ آخری حصے میں قیامت کا منظرنامہ بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو متقین اور کافرین ہیں ان کا جو انجام، مختلف انجام ہے، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اس تذکرے میں سب سے پہلے نفخے کا ذکر ہے، سور پھونکا جائے گا۔ یہ جو سور ہے اس کے بارے میں پہلے سور صاد کے ساتھ اس کو بگل کو کہتے ہیں، کوئی نفخہ، کوئی ایک کسی کی طرح قسم کا بگل ہوگا جس کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ ظاہر ہے اس میں یہ فرشتہ کوئی پھونک مارے گا، اس میں سے کوئی آواز نکلے گی، اور وہ آواز اس طرح کی ہوگی کہ اس سے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام جو زمین و آسمان والے ہیں سب کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوگی۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر نفخے کا ذکر ہے، خاص طور پر جو سورہ نمل کی آیت نمبر 87 کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، یعنی یہاں پہ فصاعقہ ہے، وہاں پہ ہے ففزع۔ فزع کا مطلب ہے گھبرا جائیں گے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب گھبرا جائیں گے۔ صاعقہ کا معنی مدہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ صاعقہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے جو مفسرین ہیں ان میں سے بعض نے 4 نفخوں کا ذکر کیا ہے کہ ٹوٹل نفخے جو ہیں وہ 4 ہوں گے۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہیں وہ مدہوش ہو جائیں گے، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا گھبرا جائیں گے۔ یہ الگ الگ، یعنی اگر نفخہ فزع الگ ہوگا اور نفخہ صاعق الگ ہوگا تو پھر گھبرا جانے والا نفخہ اور ہوگا، اور بے ہوش کر دینے والا یا موت طاری کر دینے والا نفخہ اور ہوگا۔ تو بعض نے کہا ہے کہ نفخے 4 ہیں، پھر ایک نفخہ ہے جو ہر چیز کو فنا کر دے گا، پھر ایک نفخہ ہے جو اللہ کے سامنے سب کو جو ہے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ تو یہ
بعض کا خیال یہ ہے کہ نفخے چار ہیں، ایک نفخہ صائق ہے، ایک نفخہ فنا ہے، ایک نفخۃ البعث ہے، یعنی فنا ہو جانے، جب پہلی دفعہ نفخہ ہوگا تو ساری دنیا ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر نفخہ ہوگا تو نفخۃ البعث یعنی دوبارہ اٹھائے جانے والا نفخہ ہوگا، ایک پھونک ماری جائے گی تو سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ پھر نفخۃ الصاعق ہوگا جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ مدہوشی والا کہ سب مدہوش ہو جائیں گے۔ اور پھر چوتھا نفخہ جو ہے نفخۃ القیام لرب العالمین، کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا جو نفخہ ہے یہ چوتھا نفخہ ہوگا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چار نفخے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے نفخۃ البعث اور نفخۃ القیام لرب العالمین کو ایک قرار دیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ تین نفخے ہوں گے، نفخہ فزع اور نفخہ صاعق ایک ہے، اور نفخۃ الفنا اور نفخۃ القیام لرب العالمین یہ ایک ہے، تو اس اعتبار سے ٹوٹل تین نفخے ہیں۔ بعض کا خیال ہے نفخے ہیں ہی دو، نفخے چار ہیں ہی نہیں، نہ تین ہیں نہ چار ہیں، نفخے بس دو ہیں۔ ایک دفعہ پھونک مارا جائے گا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، دوسری دفعہ پھونک مارا جائے گا سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، حشر ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بس یہ دو ہی نفخے۔ تو وہ جو صاعق جس کو کہا گیا ہے یہ موت کے معنوں میں ہے، مدہوشی کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ موت کے معنوں میں ہے۔ لہٰذا نفخۃ الفنا، نفخۃ البعث اور نفخۃ الصاعق اور نفخۃ القیام لرب العالمین، ان میں سے چاروں نفخے ہوں یا دو نفخے ہوں، جو حقیقت حال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو راجح بات اس میں نظر آتی ہے، ترجیحی بات جو نظر آتی ہے وہ دو نفخوں والی ہے، کہ نفخے اصل میں دو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجیح دینے کی وجہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخوں کے درمیان جو ہے ما بین النفخین، دو یا ما بین النفختین، دو نفخوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 40، وہ 40 کا ہے، یعنی دو نفخوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یا جو یعنی وقت ہے درمیان میں وقفہ ہے، وہ وقفہ 40 کا ہے۔ اب کسی نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 40 دن کا وقفہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ 40 دن کا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا 40 مہینوں کا ہے، تو انہوں نے کہا میں اس بات کا بھی انکار کرتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 40 مہینوں کا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا 40 سال کا ہے، تو انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا، یعنی کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنا ہے، 40 سال ہیں، 40 صدیاں ہیں، واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے یہ کتنا درمیان میں وقفہ ہے۔ بہرحال اسی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالآخر ایک بارش ہوگی، اور اس بارش سے سب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے زمین سے اگیں گے جیسے کھیتی اگتی ہے، سب لوگ اگائیں گے۔ اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ساری ہڈیاں اور سارا جسم جو ہے وہ گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوائے ایک ہڈی کے، جو ایک ہڈی ہے جو دم کی ہڈی، دمچی کی ہڈی ہے، جو ہر مخلوق کی، وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں جس حالت میں بھی موجود ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بارش ہوگی اسی سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ لیکن اس میں بہرحال وہ باقی کیفیات کیا ہیں، لیکن یہ دو نفخوں والی بات جو ہے یہ اس کو ترجیح قرار دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفخوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل دو نفخے ہی ہوں گے، ایک نفخے سے ساری جو مخلوقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے نفخے سے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوں گی، اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ دو نفخے ہیں، تین ہیں یا چار ہیں، یہ تینوں موقف موجود ہیں، اور راجح موقف بہرحال دو کا ہے۔ اس میں جو اگلی بات ہے وہ ہے الا من شاء اللہ، سب مدہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ تو یہی الفاظ جو ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 87 کے اندر بھی ہیں، جہاں اللہ کریم نے فرمایا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ،
کہ پھر گھبرا جائے گا ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے. تو گویا فضا بمعنی سائق ہے. فضا اور سائق ایک ہی چیز ہے. فضا کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور سائق کا مطلب ہوتا ہے مدہوش ہو جانا یا فوت ہو جانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفخہ ایک ہی ہے. ابتداً گھبراہٹ ہوگی، ہر چیز گھبرا جائے گی، اور پھر اس کا اینڈ نتیجہ جو ہوگا نفخے کے پہلے گھبراہٹ ہوگی اور دوسرا کیفیت جو طاری ہوگی پھر گھبرانے کے بعد مدہوش ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. واللہ اعلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو الا من شاء اللہ ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے، مفسرین نے، بعض نے کہا کہ یہ انبیاء کرام ہوں گے، بعض نے کہا ہے کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے خاص ڈیوٹی پر لگائے ہوئے ہیں وہ فرشتے اس سے مراد ہیں کہ جن کو مدہوشی طاری نہیں ہوگی، جو بے ہوش نہیں ہوں گے، جو بالکل نفخہ یعنی سور میں پھونک مارے جانے کے باوجود وہ جو کچھ مخلوقات جو باقی رہیں گی اس میں سے وہ چند فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے خاص ڈیوٹیوں پہ لگے ہوں گے، وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے. یا پھر انبیاء بعض نے کہا مستثنیٰ ہوں گے، ہر ایک نے اپنے بعض نے کہا اہل ایمان اس سے مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ بہرحال بعض احادیث کے اندر اور بعض قرآنی آیات کے اندر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو خاص خوف کے اور خاص سختی کے لمحات ہیں اس میں اہل ایمان جو ہیں اس سے محفوظ رہیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ اللہ کریم نے سورہ عبس کے اندر فرمایا کہ قیامت کا منظرنامہ بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. اللہ اکبر. یعنی کچھ چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے باوجود اس بات کے کہ انتہائی خوفناک حالت ہوگی، انتہائی خوفناک صورتحال ہوگی، اور اس انتہائی خوفناک صورتحال میں بھی کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ اکبر. خوف کی اور انتہائی خطرناکی کی اور خوفناکی کی صورتحال میں وہ چمک ہی نہیں رہے ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کیفیات ایسی ہیں جس میں اللہ کریم اہل ایمان کو محفوظ رکھے گا، تو اس سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں. یہ مختلف جو تفسیریں ہیں مفسرین نے کی ہیں. لیکن ایک حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی تعیین بھی کر دیتی ہے اور یہ بھی سمجھا دیتی ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہونی چاہیے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے لوگ جو ہیں الناس یصعقون یوم القیامہ، قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ جو ہیں بے ہوش ہو جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ یفیق، سب سے پہلے جس کو اس مدہوشی سے افاقہ ہوگا یا سب سے پہلے جو اس مدہوشی سے اٹھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میں ہوں گا، میں سب سے پہلے اٹھوں گا. یعنی مدہوشی تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان کو ہوش پہلے آ گیا ہے مجھ سے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی کوہ طور والی جو بے ہوشی تھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے قیامت والی بے ہوشی سے ان کو ویسے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم، یعنی وہ پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ تعالیٰ نے مدہوشی سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدہوشی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا کوئی کہ نہیں دیا جائے گا، اور کون کون ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدہوشی سے استثناء نہیں ہوگا.
تو اس سے مراد پھر کون ہے؟ یا تو وہ چند فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور یا پھر اس سے مراد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق۔ تو دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ چند فرشتے جن کو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مدہوش نہیں ہوں گے، یا جس کو اللہ چاہے گا وہ قیامت والے دن اس مدہوشی سے بچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے سارے اہل ایمان ہی اس میں ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک دوسرا نفخہ، دوسری پھونک ماری جائے گی، دوسری پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ سب کھڑے ہو کے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے آخری نفخہ کہ قیام الی رب العالمین کا جو نفخہ ہے، یہ اللہ کے سامنے، یعنی ایک پھونک ماری جائے گی اور سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ گویا جب حشر برپا ہونا ہے، جب اللہ کی عدالت لگنی ہے، تو اس وقت پھر ایک نفخہ ہی ہوگا جو سب لوگوں کو ایک لائن اپ کر دے گا اور سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جو زمین ہے یہ اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اب وہ زمین ظاہر ہے یہ زمین تو نہیں ہوگی جو دنیا والی زمین ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی زمین پیدا کرے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین جو ہے کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی، اس کو یعنی ایک دفعہ تو سب کچھ یہ ختم ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو کے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا کرے گا، اور وہ لمبی چوڑی کھینچ کے ایک میدان بنا دیا جائے گا، اس میدان کے اوپر سارے اکٹھے ہوں گے۔ وہاں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہاں جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ساری چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ اور رب کے نور سے چمک اٹھنے کا کیا مراد ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن تشریف لائے گا، اللہ بھی تشریف لائے گا، اللہ آئے گا، وہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حشر میں آئے گا۔ اور یہ کسی جگہ پہ آنا، یہ جانا، یہ اللہ کے نور سے ساری روشن ہو جائے گی۔ اس کی اکثر مفسرین نے تعویلیں کی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس وہاں پہ موجود ہوگا، یا آئے گا، یا اترے گا، یا کسی جگہ پہ موجود ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جہاں موجود ہے وہیں موجود ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کے نور سے پوری جو زمین ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہاں آنا، میدان میں آنا، یہ گویا اس کی تعویل کی جانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آنے جانے سے اور اس طرح کی جو مختلف امور ہیں اس سے پاک ہے۔ اس کے بارے میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی کہ یہ تعویل کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب اس کی حقیقی جو صورتحال ہے وہ ناممکن ہو، یعنی حقیقت جب ممکن نہ ہو تو پھر آپ اس کی تعویل کر لیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا اترنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آدھی رات گزر جاتی ہے اور رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد تو صرف اللہ کی رحمت ہے۔ تو کیا اللہ کی رحمت پھر جب اللہ نزول نہیں فرماتا اس وقت اللہ کی رحمت نہیں ہوتی؟ اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا کسی جگہ پہ صعود فرمانا، اللہ تعالیٰ کا کسی پہ آنا جانا سننا، یہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اشکال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ اترنے چڑھنے اور اٹھنے بیٹھنے کو اور سننے اور دیکھنے کو ہم انسانوں کے سننے دیکھنے کی طرح اور انسانوں کی صفات کی طرح سمجھتے ہیں، تو پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا ہوگا، پھر اس لیے تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ اترتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھے گا قیامت والے دن جیسے اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حشر کے میدان میں آئے گا جیسے اس کی شان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آئے گا۔ اسی سے جب وہ اللہ تعالیٰ وہاں ظہور فرمائے گا میدان حشر میں، کیا صورتحال ہوگی واللہ عالم، لیکن اسی سے رب کے نور سے جو ہے وہ زمین چمک اٹھے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس موقع پر کتاب رکھ دی جائے گی، وہ کھاتا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، جیسے وہاں
سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ کتاب جو ہے وہ رکھ دی جائے گی، اور جو ظالم ہیں وہ بڑے حیران ہو کے دیکھیں گے دور دور سے، اللہ اکبر، پریشان ہو جائیں گے، یوں دیکھیں گے کہ فما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ وہ کہیں گے کہ یہ کتاب کیسی ہے کہ اس میں ہر چیز ہی لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب کیا ہوگی واللہ عالم، وہ کتاب جس میں ساری دنیا کے سارے لوگوں کے سارے اعمال لکھے ہوئے ہوں، وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی۔ تو پہلے تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا، اب کمپیوٹر کے دور میں اس کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی چپ ہو، اس کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہو، وہ لا کے سامنے رکھ دی جائے، اللہ اکبر۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ قیامت والے دن انسان سے کہا جائے گا کہ یہ اپنی کتاب خود پڑھ لے، اقرأ کتابک، یہ اپنی کتاب خود پڑھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے تیرا اپنا آپ کافی۔ گویا کوئی ایسی چیز ہوگی نا جس کا انسان انکار نہیں کر سکے، ویڈیو ہوگی شاید، ویڈیو اگر چلا دی جائے آج کے دور میں، ہم اگر اس کو سمجھیں کہ کسی نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اس کے بارے میں اس کو ویڈیو دکھا دی جائے کہ یہ دیکھیں یہ تمہاری ویڈیو ہے، تو اس کا تو وہ انکار ہی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے ہاں یہ میری ویڈیو ہے اور میں نے ہی ایسا کیا تھا۔ تو اللہ کے ہاں کیا نظام ہوگا، اور وہ کیسی کتاب ہوگی، اور وہ کیسے ہر ایک کو اس کا جرم اور اس کے سارے اعمال سامنے دکھا دے گی، وہ کیسی ہوگی واللہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے وہ قیامت والے دن کس طرح کی کتاب ہوگی، لیکن ہوگی کتاب ایسی جو سب کے اعمال اس کے سامنے رکھ دے گی، ووضع الکتاب، وہ سامنے رکھ دی جائے گی، ہر ایک کا حساب کتاب گویا کھاتا وہاں رکھ دیا جائے گا، اس کے مطابق حساب ہوگا۔ وجیء بالنبیین، اور پھر نبی وہاں لائے جائیں گے، اللہ اکبر، انبیاء کرام کو وہاں لایا جائے گا، والشہداء، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور وہاں ان کے درمیان اس وقت حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبیوں کو وہاں لایا جائے گا، ظاہر ہے نبیوں کو ہر ایک نبی سے پوچھا جانا ہے، ہر ایک نبی سے گواہی لی جانی ہے اس کی امت کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اور یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امتوں کے اوپر اور گواہی لی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کے اوپر گواہ ہوں گے، اور یہ امت جو ہے یہ بھی گواہ ہوگی۔ اور یہ امت کیسے گواہ ہوگی، یہ امت کیسے گواہی دے گی؟ نبی آئیں گے، نبی بتائیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں پر جو ہے وہ پہنچا دیا، جو پیغام تو نے دیا تھا اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ نبی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، پھر ان کے نبیوں کے اوپر جو گواہ ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے اوپر گواہ ہوگی۔ یہ گواہی دے گی کیسے، کہ ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا، ہمیں اللہ کے قرآن سے پتہ چلا کہ نبیوں نے پیغام پہنچا دیا، لہٰذا یہ گواہی دیں گے، اور پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ لیکن یہ گواہی صرف یہ نہیں ہے جو امتوں کی گواہی ہے یا جو نبیوں کی گواہی ہے یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، یہ صرف یہ گواہیاں نہیں ہوں گی، بلکہ ہر طرح کی گواہیاں، یعنی جیسے جب کیس سنا جاتا ہے تو گواہ تو لائے جاتے ہیں، تو گویا باقاعدہ وہاں پہ گواہ لائے جائیں گے۔ کسی کے گواہ جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا سرکمسٹانشل ایویڈنس، تو کسی کی جو ہے وہ قرائن کی گواہی ہوگی، کسی کی کوئی خود کوئی چیز گواہی دے دے گی، کسی کے ہاتھ گواہی دیں گے، کسی کے پاؤں گواہی دیں گے، اللہ اکبر۔ جیسے فرمایا کہ ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، تو یہ سارے گواہ ہیں، اللہ۔ اور پھر اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین نے بھی اپنی ساری خبریں دے دینی ہیں، تو یہ گویا یہ سارے گواہیاں ہیں۔ وہ دھرتی، جس دھرتی کے اوپر اور جس زمین کے جس حصے کے اوپر جو عمل
یا جو گناہ سرزد ہو رہا ہے اس نے گواہی دینی قیامت والے دن. یعنی آپ کی زمین جو پاؤں کے نیچے لگ رہی ہے، جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، یہ سارے ہی گواہ ہیں. ارد گرد جتنی چیزیں ہیں یہ ساری گواہ ہیں. آپ کے ارد گرد جو دیواریں ہیں، جو پتھر ہیں، جو چھت ہے، جو درخت ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو حتیٰ کہ جو حشرات الارض ہیں، وہ سارے کے سارے گواہ ہیں. اللہ اکبر. آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کے بھی گواہ ہیں، اور آپ جو گناہ کرتے ہیں اس کے بھی گواہ ہیں. یہ ساری گواہیاں ہر طرف سے آئیں گی. صرف گناہوں کی گواہیاں نہیں آئیں گی بلکہ نیکیوں کی گواہیاں بھی آئیں گی. ہر طرف سے پتہ چل جائے گا اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ اجتماعی معاملات جو نبیوں کے اور امتوں کے، اس کے اوپر بھی گواہیاں ہوں گی، اور انفرادی معاملات جو ہیں اس کے اوپر بھی گواہیاں ہوں گی. آخر 50,000 سال کا دن ہے، کس طرح سے حساب کتاب ہوگا. اللہ اکبر. اس کی سمبولیکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی ہوئی ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرما دے گا، اور اس کو کہے گا جتنا اس نے تمہیں مارا تھا اتنا تو بھی مار لے. یہ جانوروں کا حساب ہے، تو کیا خیال ہے جو حساب کتاب انسانوں کا ہوگا وہ کس قدر ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ ہے وہ گواہیاں. وَجِیءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. انبیاء کرام بھی آئیں گے، اپنی امتوں کے اوپر گواہ ہوں گے، اور باقی ساری گواہیاں بھی وہاں ہر طرح کے گواہ لائے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. اور وہاں حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا سب لوگوں کے درمیان. اللہ اکبر. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان کے اوپر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کیا جائے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور وہ اللہ خوب جانتا ہے لوگ جو کچھ کرتے ہیں. یعنی ایک تو گواہیاں ہیں نا، تو گواہیوں کے بغیر بھی اللہ خوب جانتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کون کون سا عمل کرتا رہا، اور ہر چیز کا پورا جو ناپ تول کے جتنی پرسین کے ساتھ اللہ کے ہاں حساب اور عدل ہوگا وہ اتنا کبھی ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر انسان کو، ہر جان کو پورا بدلہ جو ہے وہاں سے مل جائے. اللہ اکبر. یہاں ہماری کیلکولیشن میں فرق آ سکتا ہے، اللہ کی کیلکولیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے اعمال ہیں، جب بھی کوئی شخص عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا بدلہ جو ہے، اس کا جو اجر ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ اجر کسی نیکی کا اور جو سزا کسی گناہ کی، اس کے بارے میں اسی لیے جو بعض فلاسفہ نے یہ کہا کہ ان کے درمیان لزوم کا تعلق ہے. یعنی اگر گناہ سرزد ہو گیا تو اب وہ گناہ جو ہوا ہے تو اس کی سزا فکس ہے. جس نے یہ گناہ کیا، اب گناہ کے درمیان اور اس کے نتیجے کے درمیان وہ جو سزا ہے، اس کے درمیان لزوم کا تعلق، وہ لازماً اس کی سزا ملے گی. اسی طرح نیکی اور نیکی کے جو جزا ہے اس کے درمیان لزوم کا تعلق ہے، لازماً وہ جزا ملے گی. تو قیامت والے دن پورا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا. تو یہ جو لزوم کا تعلق ہے، یہ جو تصور ہے لزوم کا، یہ عمومی طور پر درست ہو سکتا ہے. نیکی کے بارے میں درست ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی نیکی جو ہے وہ جس طرح جب اس نے کی تو اس کا ڈائریکٹ اس کا نتیجہ جو ہے وہ جزا کی صورت میں نکلے گا، لیکن نکلے گا قیامت والے دن. لیکن جو گناہ اور اس کی سزا کا تعلق ہے، اس کے درمیان میں توبہ حائل ہو جاتی ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو گناہ کیا بھی ہو تو پھر لازمی نتیجہ اس کی سزا، اس کی لازمی نتیجہ نہیں ہوتا. البتہ جو کسی نے نیکی کی ہے اور کوئی ایسا عمل کر کے ضائع نہیں کر لی نیکی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی انبیاء جو ہیں وہ بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کر بیٹھیں تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اور یہی ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے اسی صورت میں کہ وَلَوْ أَشْرَكْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہو جائیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی سارے کے سارے ضائع ہو جائیں.
اللہ اکبر. تو کوئی شخص اگر اس طرح کی اپنی نیکیاں نہ ضائع کرے تو نیکی کا پھر وہ نتیجہ جو ہے وہ اجر ہے وہ موجود ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتے کو کہتا ہے کہ ایک نیکی اس کی اسی وقت لکھ لے. یعنی نیکی اسی وقت لکھی گئی جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا. اب نیکی کا ارادہ کرنے پر جو نیکی لکھی گئی ہے, اب دنیا میں تو اس کی کیلکولیشن نہیں ہے. اور جب انسان اس نیکی کو عملاً کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں لکھ دے. اب یہ ہے وہ حساب, وفیت کل نفس ما عملت, کہ وہ جو عمل کیا ہوگا وہ سارا. اگر کسی نے صرف ارادہ کیا ہے تو اس کو 1 نیکی, اور اگر اس نے ارادے کے ساتھ نیکی بھی کی ہے تو عملاً بھی کی ہے تو اس کو 10 نیکیاں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرماتا ہے فرشتے کو, جب اگر میرا بندہ جو ہے اذا ہم عبدی بحسنہ, اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے, اذا ہم عبدی بسیئہ, اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کچھ نہ لکھو. کتنے لوگ برائیوں کے ارادے کر کے پھرتے ہیں, ان سے نہیں ہو پاتا, یہ وہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور پھر اگر وہ برائی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے, وَإِن تَرَكَهَا, اگر اس کو چھوڑ دیا, بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں, ایک روایت کے اَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا, کہ گناہ کا ارادہ کیا تھا, چھوڑ دیا, اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا کہ میں نے نہیں کرنا, اس پر بھی اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو 1 نیکی لکھ دو. اور وہ جو یہ تو اللہ کے خوف سے چھوڑنے پر ہے, لیکن یہ جو الفاظ ہیں وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا, کہ انسان نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کر نہیں سکا, گناہ نہیں کیا, اس کا واضح مفہوم تو یہی محدثین نے کہا کہ اللہ کے خوف سے اس نے ترک کر دیا اور اللہ کے خوف سے اس نے گناہ نہیں کیا. جبکہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں, واللہ اعلم بالصواب, کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا اور کسی بھی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو 1 نیکی عطا فرما دیتا ہے. یہ سارے حساب کتاب وہاں جا کے ہوں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ, کیا کیا تھا, کیا ارادے کیے تھے, کیا. اس لیے انسان جو ہے وہ کبھی نیکی نہ کر سکے تو نیکی کے ارادے تو کیے رکھے, نہ عملاً کر سکے تو نیکی کا ارادہ تو کرے, پلان تو اچھے بنائے, معاملات تو اپنے ٹھیک رکھے, اور ارادے تو ٹھیک رکھے, خیالات تو اپنے ٹھیک رکھے. اللہ اکبر. پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم, جو مجرم ہے نا وہ اپنی ظاہری شکل و شبہات سے پہچانے جائیں, یعنی شکل سے ہی پتہ چل جائے گا یہ مجرم ہے. یعرف المجرمون بسیماہم, اللہ اکبر. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, اور ان کے پھر مجرموں کو ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہیں, اور پھر ان کے جو سر کے بال ہیں ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ کے ان کو گویا جکڑ دیا جائے گا کہ یہ مجرم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم جو ہے وہ شکل سے پہچانا جائے گا. تو آدمی اگر نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم شکل تو نیک لوگوں والی بنا لے, کم از کم شکل سے تو نہ پکڑا جائے کہ مجرم لگتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص عملاً نیکیاں نہیں کر سکتا تو وہ ارادے تو نیکیوں کے کرے, پلان تو نیکیوں کے بنائے, کوشش تو یہی کرے کہ میں نے نیکی کرنی ہے. کبھی پلان کرتا ہوا, اپنی منصوبہ بندی کرتا ہوا اس میں گناہ تو شامل نہ کرے, اپنے منصوبے میں تو گناہ شامل نہ کرے. اور ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں, ہم باقی سارے چیزوں کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اپنی خواہش ہوتی ہے, جو اپنی کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے, اس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کو ساتھ شامل رکھا ہوتا ہے, منصوبے میں شامل رکھا ہوتا ہے, حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے. تو ہر گناہ اور ہر نیکی وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ, جو کسی نے کیا پورا پر پورا بدلہ دیا جائے گا.
تو کم از کم آدمی اگر شکل بنا لے نیک لوگوں والی، اور کم از کم انسان ارادے، منصوبے، سوچیں، اور جو انسان بیٹھ کے گھر میں خود سے پلاننگ کرتا ہے میں ایسا کروں میں ایسا کروں، کم از کم وہ تو سارا نیکی والا کرے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے بما یفعلون، جو کچھ وہ لوگ جو ہیں کرتے ہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔